ہمارے رب العالمین سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس طرح تھا کہ شکر کے فائدے یہ ہے کہ احسان فراموشی میں انسان نہیں آتا، اور ناشکرہ بندہ جو ہے وہ احسان فراموش ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی نعمتیں اللہ کی طرف سے چھین جاتی ہیں اور مزید حالات بدتر ہوتے ہیں، دنیا سے گزر کر آخرت میں بھی بدتر رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ اور جلد درست ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا خوبصورت ہو گیا۔ اس نے کہا اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک 10 ماہ کی اونٹنی مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ میرا گنج جاتا رہے اور اچھے بال اگائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا اور اچھے بال اگائے۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ گنجے نے کہا گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتے اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ میری بینائی مجھ کو مل جائے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ کچھ مدت گزرنے پر کیا ہوتا ہے، وہی فرشتہ اسی پہلے والے کوڑھی کے پاس جو ہے اونٹوں کا، جس کو 10 ماہ کی اونٹنی دی تھی نا، تو 8 ماہ کا، تو گنجے کے پاس، اونٹوں کے گنجے کے پاس پھر بہت زیادہ اونٹ ہو گئے، اور گائے اور اندھے کے پاس گائے کی بس ریوڑ ہو گئی، اور پھر اسی طرح گنجے کے پاس گائے ہو گئے اور اندھے کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہو گئی۔ اب فرشتہ ان کے پاس انسانی صورت میں آیا، پہلے جس کو اونٹنی دی تھی، جس کا رنگ کالا تھا اور بہت ہی، تو اس نے فرشتے نے انسانی شکل اختیار کیا اور کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میرا سب سامان جاتا رہا، اب اللہ کی اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر میں تیری مدد کے بغیر کہیں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تیرا رنگ اور جلد اچھی کر دی اور تجھے بہت سا مال دیا ہے، کہ ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکوں۔ اب کیا کہتا ہے وہ جو خراب رنگ والا تھا، اور پھر فرشتے نے وہ اس کا برکت والا اونٹنی دی تھی، وہ آگے سے کیا کہ اب تو انسانی شکل میں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ فرشتہ ہے، تو وہ کہنے لگا میں نے تو بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے،
فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑھی تھا، لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے اور تو محتاج تھا، انتہائی درجے کا مفلس تھا۔ اللہ نے تم پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا۔ کوڑھی کہنے لگا واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، میرے تو ماں باپ جو تھے وہ مالدار تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی بالکل ویسے ہی سوال اور جواب ہوئے جیسے کوڑھی سے ہوئے تھے۔ اسے بھی فرشتے نے بالآخر یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تجھے اپنی حالت میں پھیر دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیا جیسے کوڑھی اور گنجے سے کیا تھا۔ اندھا یہ سوال سن کر کہنے لگا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی اب شکر کے درجے دے کیے۔ اندھا کہتا ہے بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا۔ اب تو نے مجھ سے اس اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے تو جو کچھ چاہتے ہو لے لو، روکوں گا نہیں، اس اللہ سے میں قربان ہو جاؤں۔ فرشتے نے کہا میں محتاج نہیں، فرشتہ ہوں، اب اپنی بکریاں اپنی ہی پاس رکھ لو۔ اللہ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں کوڑھی اور گنجے سے ناراض ہوا اور ان کو بدترین حال پہ دوبارہ لے آیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ ہماری عورتیں بہت ناشکریاں کرتی ہیں اور ناشکریوں میں مبتلا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، ناگوار حالات ہیں، تو ہمیں بھی ناشکری سے بچنا چاہیے، کیونکہ شکر انسان کو ناگوار حالات میں بھی بھلائی ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور شکر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، ناشکری سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے کہ نہ شوہر خوش نہ بچے خوش۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے جب دوزخ دکھائی گئی تو اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی تھی اور احسان فراموش تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے بھلائی دیکھنی ہے اللہ کی طرف سے اور برکت دیکھنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے حالات ناگوار نہ بنائیں اور اچھے سے اچھے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس اندھے کی طرح اچھے سے اچھے حالات میں رکھے گا، بلکہ اس سے اور زیادہ دے گا اور دشمن کو ہم پہ خوش نہ ہونے دے گا۔ ادھر بھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بنے گا اور آخرت بھی ہمارا انشاءاللہ جنت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے اور ناشکری کا ہی وہ نہ دے کہ ہم ناشکری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی زندگی آسان بناتا ہے اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور صابر لوگوں کے لیے خوشحالی ہے اور ان کے لیے جنت عدن ہے، اور جنت فردوس بھی ہیں، جنت عدن بھی ہیں۔ جنت عدن میں 25,000 دروازے ہیں اور اس طرح اس کے پھل اور میوے۔ تو اس لیے احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ایسے احسان فراموش بندوں کو کیا کہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور تنگ دستی کے دن ان پہ شروع ہو جاتے ہیں۔